الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے کئی دنوں سے ملک اور بیرون ملک سے بے شمار خواتین و حضرات نے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ فرانس میں اور یورپ میں جو اسلاموفوبیا کی موجودہ کیفیت ہے، اسلام سے، مسلمانوں سے جو شدید نفرت کا رجحان وہاں کے برسر اقتدار گروہ میں یا ایک مخصوص طبقے میں جس طرح بڑھ رہا ہے، اور حال ہی میں جو اس کے مینیفیسٹیشنز، جو مظاہر مسلمان مردوں اور عورتوں پر خوریز حملوں کی شکل میں سامنے آئے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ طالب علمانہ معروضات پیش کروں۔ میں کچھ دوسرے بہت ہی اہم اور ضروری کاموں میں مصروف تھا، اور یہ بھی میں سوچتا تھا کہ پورے عالم میں اس کے بارے میں حضرات اہل علم و دانش اور حمیت و غیرت رکھنے والے غیور اصحاب ایمان وہ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اور ملت کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو میں تو اس کو بالکل ہی ضروری نہیں سمجھتا کہ ہر شخص ہر مسئلے میں اظہار خیال کرے۔ کبھی کبھی اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ مختلف نقطہ نظر اور مختلف اسالیب فکر اور ان کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو کم لوگوں میں اس کی استعداد ہوتی ہے کہ ان سب کے درمیان سے وہ ایک کلمہ سوا اور ایک کامن پوائنٹ نکال لیں۔ وہ ظاہری قسم کا جو الگ الگ کچھ رنگ ہوتا ہے مختلف تفسیروں میں، وہ ان کی نگاہیں اسی اختلاف پر، جو اصل میں اختلاف نہیں ہوتی، اس پر جم جاتی ہیں، اور کسی ایک نتیجے تک ان کا ذہن منتقل نہیں ہو پاتا، اور اس قسم کا تاثر بھی کچھ کچی سمجھ کے لوگوں کی طرف سے آنے لگتا ہے کہ بھائی یہ بات بات کی بولیاں لوگ بولتے ہیں اور ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے کچھ غور و فکر کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں کچھ ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلاؤں جن کی طرف عام طور پر شروع کے جذباتی ماحول میں شاید توجہ کم گئی ہے اور کم دلائی گئی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک گستاخی رسول، رحمت دو عالم، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، امام الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اس پر جتنی اذیت کسی مسلمان کو پہنچے کم ہے۔ ہم تو صدیوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت سے وہ مسلمان جن کی عملی زندگی میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ہدایات جاری و ساری نہیں ہوئیں، بلکہ بیشتر ہدایات ابھی تک منتظر ہیں کہ کب یہ بندہ ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرے گا، لیکن ایسے مسلمان جو بہت ہی بظاہر دیندار بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی گستاخی رسول کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اس کے سامنے کوئی بے خبر اور بے توفیق شخص کی طرف سے اہانت رسول کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور جان لینے اور دینے پر بخوشی آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہر کچھ دن کے بعد ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو جہاں تک اہانت رسول کے سلسلے میں جو رد عمل سامنے آتا ہے، جذبات کی حد تک، احساسات کی حد تک بہت قابل قدر اور قابل تعریف ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آخری نورانی ایک رشتہ ہے یا دھاگا ہے جو ابھی تک مربوط کیے ہوئے ہے ادنا سے ادنا مسلمان اور امتی کو اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دشمن کی شاید یہ کوشش ہے کہ وہ اس دھاگے سے بھی محروم کر دے۔ انشاءاللہ اس کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔
اس موضوع پر تو بہت کچھ کہا جا چکا پچھلے ایک آدھ مہینے کے اندر، اس لیے مجھے اس میں کوئی مزید اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ میں اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ مغرب میں یہ جنون کیوں پیدا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ دیکھیے، مغرب کے پالیسی سازوں نے جو اپنے دروازے دنیا کے لوگوں کے لیے، امیگرنٹس کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اپنے یہاں آمد کے کھولے، تو جہاں اس میں ان کو اپنی انڈسٹریز کے لیے ورک فورس چاہیے تھی، اپنی مارکیٹ کے لیے ان کو لیبر چاہیے تھی، ورکرز چاہیے تھے، وہاں ان کے پیچھے ایک مقصد اور بھی تھا، اور وہ یہ کہ وہ امید کرتے تھے کہ مشرق سے جو مسلمان آئیں گے ملینز کی تعداد میں، اور یہاں آ کر وہ رہیں گے، ان کی فیملیز رہیں گی، تو انہوں نے اپنی سوسائٹی کو ایک میلٹنگ پاٹ بنایا تھا، اور اس طرح انہوں نے اپنی سوسائٹی کو ایسا تشکیل دیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ ایک دو جنریشنز کے بعد ان آنے والے مسلم مہاجروں کی جو اولادیں ہیں وہ مقامی معاشرے کے اندر ایسیمیلیٹ ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو، اپنے تشخص کو وہ بالکل کھو دیں گے اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک کمپلیکس ان کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا، اس لیے کہ نظام تعلیم کے ذریعے، کھلی ہوئی آزادی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ایک کھلی ہوئی اوپن سوسائٹی میں جس طرح ان کے نوجوان نسلیں پلیں گی، تو وہ اپنے روٹس کو دھیرے دھیرے ان سے دور ہو جائیں گی، اپنی تہذیب، اپنی شناخت، اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی کو وہ بھول جائیں گی، اور آہستہ آہستہ مادیت میں غرق ہو جائیں گی، اور بے حیائی کا وہ معاشرہ ان سے حیا کی قدر چھین لے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی معاشرے کی اوپر غور کر کے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس کا مطلب مجھے خود یہ محسوس ہوا جب میں یورپ کے ملکوں میں گیا پہلے، تو مجھے سچ میں اعتراف کرتا ہوں کہ حیا کا ایمان سے جو تعلق ہے وہ مغربی معاشرے میں جا کر سمجھ میں آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن خاندانوں نے حیا کو باقی رکھا، حجاب کو باقی رکھا اور ایک فاصلہ مینٹین رکھا، ان کی نسلیں ایمان سے وابستہ رہیں، اور جن لوگوں نے اس بیریئر کو کراس کر دیا اور بے حیائی کا معاشرہ انہوں نے قبول کر لیا، بے حیائی کی معاشرت قبول کر لی، بوائے فرینڈس ہو گئے لڑکیوں کے، گرل فرینڈس ہو گئیں لڑکوں کی، جو وہاں عام بات ہے، وہاں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی 17-18 سال کا لڑکا ہو اس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، مطلب انبلیویبل۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سم تھنگ از رانگ، یہ آدمی مریض ہے، یہ لڑکا بیمار ہے، اس کا چیک اپ کراؤ۔ یو ریئلی یو ڈونٹ ہیو اینی گرل فرینڈ، یو ڈونٹ ہیو اینی بوائے فرینڈ، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ میں نے اپنی کانوں سے 20 بار یہ جملہ سنا ہے۔ اب جن نوجوانوں نے وہاں نہ کوئی گرل فرینڈ رکھی، نہ جن نوجوان بچیوں نے کوئی بوائے فرینڈ رکھا، جن خاندانوں نے ارینجڈ میرج کا کلچر باقی رکھا، والدین نے رشتہ کیا مشرقی آداب و رسوم اور اسلامی مہذب طریقے کے مطابق، اور اس رشتے پر لڑکے اور لڑکی رضامند ہوئے، اس پر وہاں اتنے مضامین آتے ہیں اور اس کا پروٹیسٹ ارینج کیا جاتا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کو ابھارا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے خلاف کیس دائر کریں کہ وہ ہماری میرج ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادروائز دے ڈونٹ ہیو اینی سے۔ ان سے کیا مطلب، یہ تو میں کروں گا جس سے چاہوں گا شادی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جن خاندانوں نے حیا کو برقرار رکھا، اور یہ وہی خاندان تھے جن کا مسجد سے تعلق رہا، جن کی دینی اصلاحی کوششوں سے تعلق رہا، جن کی اسلامی تحریکوں سے تعلق رہا، جو قرآن مجید کے دروس سنتے رہے، تو ان کے گھروں میں
الحمدللہ ایمان محفوظ رہا، بلکہ بقول علامہ اقبال کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ایک فائٹنگ اسپرٹ ڈیولپ ہو گئی۔ میں ایسی پاک دامن بچیوں کو مغرب میں جانتا ہوں جو غیور ہیں، غیرت مند ہیں، حساس ہیں، اعلیٰ قسم کی تعلیم یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پاتی ہیں، مخلوط ایجوکیشن میں مجبوراً ان کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی جرأت ایمانی کے ساتھ اور حیا والے ذوق کے ساتھ اپنے دامن کو، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھا۔ یہ ماشاءاللہ تعداد اچھی خاصی ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہر کالج میں تقریباً، ہر کلاس میں، ہر یونیورسٹی میں، ایون آپ کو یقین شاید نہ آئے، والی بال اور دیگر اسپورٹس کی ٹیم میں باحجاب لڑکیاں جب حصہ لیتی ہیں اور کالج میں جاتی ہیں، اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے ہی شریعت پر عمل کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں مجموعی طور پر امریکہ اور یورپ میں پوری کالجز میں ٹاپ کرتے ہیں۔ وہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس اگر آپ نکال کر پڑھیں گے، ان کی رپورٹس یہ ایڈمٹ کرتی ہیں کہ ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز میں ٹاپ کرنے والے میجورٹی آف دا ٹاپرس آر ایشینس، اور میجورٹی آف دا ایشینس ہو ٹاپ دیئر انسٹیٹیوٹس آر مسلمس، اور مسلم سے نہیں، وہ لکھتے ہیں پریکٹسنگ مسلمس، یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ جو پریکٹسنگ مسلم لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ینگ اور کپلس، وہ پوری دنیا سے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ انڈیا پاکستان سے گئے ہوئے بھی لوگ ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ملیشیا، انڈونیشیا، ساؤتھ ایشیا، سنٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، مشرق وسطیٰ، ان ملکوں سے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور 9/11 کے بعد ان کی غیرت ایمانی اور بڑھی ہے الحمدللہ۔ اب 19 سال ہو گئے ہیں، ایک نئی نسل سامنے آ چکی ہے 9/11 کے بعد۔ تو ان پاکی دامن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے پرٹیکولرلی ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر ان کے ہم عمر لڑکے اور لڑکیاں اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچھی رفتار سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو شکایت ہے کہ میڈیا تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہائی لائٹ نہ کرے۔ یہ چیز ہے جس سے مغربی ملکوں کی وہ جو رولنگ کلاس ہے اور جس کے ہاتھ میں سوسائٹی کا ابھی تک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، میڈیا اور حکومت و اقتدار، پاور جس طبقے کے ہاتھ میں ہے، یہ جو اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم اور اپنی قوموں کے افراد کے اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان، اس کو دیکھ کر ان کے دماغ پر ہسٹریا کا دورہ پڑ رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہ اصل سبب ہے۔ دیکھیے، مسلمان بے شک ظلم و ستم کا شکار ہیں، بٹ اسلام از ایٹ دا مارچ، اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو اجاگر ہونا چاہیے ان لوگوں کو سامنے جن کے دل دکھ جاتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ اللہ کا شکر ہے، ہم شکست نہیں کھا رہے ہیں، ہم پیش قدمی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے سیاسی فتح و شکست کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے سامنے دعوتی فتح و شکست اصل ہے۔ کچھ دن پہلے تک خدا نخواستہ مسلمانوں کے ارتداد کا ایک رجحان پیدا ہونے لگا تھا، یہ حقیقت واقعہ ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہم۔ کچھ دنوں پچھلی نسل تک کچھ یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ ان ملکوں میں یا ان میں سے بعض ملکوں میں مسلمانوں کی نئی نسل وہ جمیل کے بجائے اپنے کو جمی کہنا پسند کرتی تھی۔ لیکن اب میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، بہت مستند اور براہ راست اطلاعات کی بنیاد پر آپ سے کہتا ہوں، الحمدللہ اب صورتحال وہ نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
امریکن چینل مشہور CNN ہے، جس کے درمیان بڑا زبردست جھگڑا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اب تو آجہانی کہنا چاہیے۔ ٹرمپ بہت ناراض رہتا تھا CNN کے، بہت زیادہ عجب طرح کی، جیسے گلیوں میں لڑائی ہوتی ہے اس طرح کی ٹرمپ اور CNN کے درمیان پوری اس کی دور صدارت میں لڑائی رہی ہے۔ CNN نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی، میں اس کا ایک صرف حصہ آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ اس نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ The fastest growing religion in United States of America is none other than Islam۔ اس نے لکھا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی 70 سے 80 لاکھ ہے، 7 to 8 ملین۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ چوتھائی سے زیادہ اس میں نو مسلم لوگ ہیں جو ریسنٹلی کنورٹ ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں میں۔ اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ہماری رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال 20,000 لوگ امریکہ میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی ہے RT نیوز، اس نے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی تھی، اور اس کی جو رپورٹر نے اس پر ریسرچ کیا تھا اس کا نام تھا پریا سریدھر، یہ انڈین اوریجن کی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ کم سے کم 20,000 امریکی ہر سال اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں سے ملاقات بھی کی اور ان کا یہ تأثر ظاہر کیا کہ ہم بہت خوش ہیں اپنے فیصلے پر۔ اور اس نے یہ بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تعداد وائٹ نسل کی عورتوں کی ہے، یعنی پہلے رجحان تھا صرف بلیک امریکنز میں اسلام کے قبول کرنے کا، ان میں تحریکیں بھی چلی اسلام کی، لیکن اب جو رجحان ہے وہ صرف ہمارے بلیک بھائیوں اور بہنوں میں نہیں ہے، ان میں تو ہے ہی، لیکن اب وائٹ نسل میں اور وہ بھی خواتین میں اسلام قبول کرنے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ انہی میں سے ایک نو مسلم وائٹ نسل کی خاتون سے اس رپورٹر نے انٹرویو کیا تھا۔ اس میں جو کچھ اس نے بتایا اس میں ایک بات میں کوٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے 12 سال تک کیتھولک اسکول میں تعلیم پائی تھی، مگر میں مطمئن نہیں تھی، اور میرے ایمان کو، میرے فیتھ کو زیادہ اطمینان اور زیادہ گہرائی کی ضرورت تھی۔ مائی فیتھ واز ان سرچ آف سم مور ڈیپتھ، اور میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے وہ گہرائی صرف اسلام میں ملی۔ انجیلا نام کی ایک لڑکی کا اس نے بہت تفصیلی حال اپنی رپورٹ میں بیان کیا ہے۔ اس نے پرانی انجیلا کی تصویر بھی دکھائی اپنی ٹی وی رپورٹ میں، جو ایک ظاہر ہے کہ امریکن نوجوان لڑکی کی طرح دکھتی ہے، مگر اب یہ رپورٹر کہتی ہے کہ اب آپ اس کو دیکھیں گے تو پہچان نہیں پائیں گے۔ اب وہ اپنے سنہرے بال کبھی نہیں دکھاتی، اس لیے کہ وہ کبھی بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب مسلمان ہے۔ اس رپورٹر نے انجیلا سے پوچھا تھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو اس کا جواب تھا بڑا معصومانہ، I was in search of truth، میں سچ کی تلاش میں تھی اور وہ مجھے اسلام اور صرف اسلام میں ملا۔ اس نے ایک دلچسپ سوال یہ بھی کیا کہ آپ جب پرانی انجیلا کو دیکھتی ہیں، وہ فوٹو دکھایا اس کو، تو آپ اس کو زیادہ خوش دیکھتی ہیں یا آج کی انجیلا زیادہ خوش ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو آج کی انجیلا کو زیادہ خوش دیکھتی ہوں۔ یہی حال UK کا ہے، برطانیہ کا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ برطانیہ کے بارے میں تو بعض رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد میں وہاں تقریباً 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تعداد نو مسلموں کی ہے، اور یہ خبر تو بار بار آ رہی ہے، پچھلے 2-3 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ لندن شہر میں سب سے زیادہ جو نام رجسٹر کیا جاتا ہے ان دفتروں میں جہاں نو مولود بچوں کے نام لکھوائے جانا ضروری ہے، وہاں سب سے زیادہ جس نام کا رجسٹریشن ہو رہا ہے وہ ہے محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ صرف پچھلے سال 18
19 میں 2018 اور 19 میں برطانیہ میں 5000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہی حال جرمنی کا ہے, یہی حال اس فرانس کا ہے جس کے صدر کے بارے میں کسی خیر خواہ نے مشورہ دیا ہے کہ ذرا علاج کرا لیا جائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں شفائے کامل کی اور عاجل کی. فرانس کا تو عجیب ہی حال ہے, اور اس لیے سمجھ میں آتا ہے فرانس کے حکمرانوں کی جو بدحواسی ہے, جو اشتعال اور غصہ ہے. بی بی سی نے بھی خبر ایک رپورٹ چھاپی ہے فرانس میں اسلام کے پھیلنے کے بارے میں, اور CNN ہیڈ لائن نامی جو نیوز چینل ہے اس نے بہت تفصیلی ایک نو مسلم خاتون کا ایک تفصیلی انٹرویو نشر کیا ہے, جس میں اس نے عجیب و غریب اپنی آپ بیتی سنائی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہتی ہے میں تو یقین رکھتی ہوں کہ مجھے تو حضرت عیسیٰ نے خود اسلام کا راستہ دکھایا. یہ خبر جب اس کی پھیلی تب اس کے پاس نیوز اینکر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ what do you mean by it؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جیزس کرائسٹ نے مجھے خود اسلام کا راستہ دکھایا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے بڑی تفصیل سے اپنا مطلب مفہوم بتایا ہے, اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے جب لے گون سے سنا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں, حضرت مریم, حضرت زکریا, پورے خانوادے مریم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, تو میں حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ تو ہمارے لوگ ہیں, مسلمانوں کا کیا ان سے رشتہ؟ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ قرآن میں ان سب کے بارے میں بڑے زبردست باتیں کہی گئیں. اچھا, تو پھر میں نے قرآن اٹھایا اور کیا بتاؤں, سیدھے جو پیجز کھلے, اس نے کہا کہ سورہ آل عمران کے پیجز کھلے جس میں بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. میں پڑھتی گئی اور حیرت زدہ رہ گئی. اتنا اثر میرے دل پر ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی. میں عجیب کیفیت محسوس کر رہی تھی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد ایک عجیب سی وحشت یا عجیب قسم کا احساس میرے اوپر طاری ہوا. جہاں تک میں سمجھاؤں وہ غالباً شیطان کا کوئی حملہ تھا. تو اس نے قرآن رکھ دیا, بند کر دیا ڈر کے مارے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے اوپر ایک جستجو کا جذبہ آیا, پھر اس نے قرآن کھولا, اور اس کے کہنے کے مطابق اب جو میں نے کھولا تو سورہ مائدہ میں داخل ہو گئی, اور وہی آیتیں میرے سامنے کھلی جن میں پھر ایک مرتبہ بڑا زبردست تذکرہ ہے عیسائیوں کا. اب بس ان آیتوں کو پڑھ کر میرا دل گواہی دینے لگا کہ میں بھی مومن ہوں. یہ ہیں عیسیٰ, یہ ہے مریم, بالکل یہی حقیقت ہے, یہی سچ ہے. اور پھر میں نے اسلام قبول کیا, اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میری رہبری تو خود عیسیٰ نے کی. یہ فرانس ہے, اور اس طرح کے بہت واقعات فرانس میں ہو رہے ہیں. لوگ بتاتے ہیں فرانس میں 5 نمازوں میں سے اکثر مسجدوں میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1-2 بار, اور جمعے میں خاص طور پر کوئی نہ کوئی نشان نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے, وہ مرد ہو یا عورت, اور وہ فرانسیسی زبان میں کہتا ہے کہ بھائیوں میں شہادہ قبول کرنا چاہتا ہوں, کین یو ہیلپ می؟ اور وہیں پہ کھڑے ہو کے وہ کلمہ پڑھتا ہے. آج سے 7 سال پہلے فرانس میں, وہاں کے شہر میں ایک شہر ہے وہاں لیون شاید نام ہے اس کا, LYON, اس کی جامع مسجد میں باقاعدہ ایک اجتماع کے موقع پر, ہو سکتا ہے وہ جمعے کا مجمع ہو, اس کا ویڈیو بھی جاری ہوا تھا, 23 فرانسیسی مردوں اور عورتوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا تھا. اور تو یہ وہ چیزیں ہیں, میں کہاں تک آپ کو سناؤں. میں نے اس مہینے کے الفرقان کے اداریے میں, یعنی دسمبر میں جو الفرقان چھپے گا, اس کے اداریے میں اس موضوع پر کافی تفصیلی مضمون لکھا, اور اس میں وہ حوالوں کے ساتھ وہ یہ ساری رپورٹیں میں نے تفصیل سے شائع کی ہیں. تو اب آپ سمجھیے کہ کیا اسلام کے ان بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر ان لوگوں کو غصہ نہیں آئے گا جن کی تمام تر کوششیں اسلام کی پیش قدمی کو روکنا اور مسلمانوں کو ذہنی, نفسیاتی, جسمانی اذیتیں پہنچانا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ مشتعل ہوں گے, غصے میں آئیں گے. یغیظ الکفار, ان کو بہت طیش آئے گا.
اور یہی ہو رہا ہے فرانس میں خاص طور پر. ان کی اسلام کو پھیلنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی. کاش کہ وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ کیوں اسلام پھیل رہا ہے. ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کیوں پھیل رہا ہے. کاش کہ وہ نظر ثانی کرتے اپنی تہذیب اور معاشرت پر. انسانی سماج چاہے جتنا بگڑ جائے، اس کے اندر سعادت مند روحیں ایک تعداد میں رہتی ہیں. اگر آپ پابند شریعت ہوں گے اور آپ ایک ناپاک ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنے میں کامیاب ہوں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ڈسپائٹ آل چیلنجز، تو آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوگی. ہمیں نہیں معلوم ہم جب 5 وقت مسجد جاتے اور آتے ہیں تو کیسی کشش ہمارے اندر پیدا ہوتی. ان یورپین ملکوں میں سخت سردی کے باوجود کوئی 50 کلومیٹر سے فجر پڑھنے آتا ہے، کوئی 30 کلومیٹر سے آتا ہے، کوئی 10 کلومیٹر سے آتا ہے. وہاں ہر محلے میں تو مسجدیں نہیں ہیں. تو صبح سویرے برف باری کے درمیان مسجد میں آتے جاتے لوگ، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نظر ان پر پڑتی ہے، کیا نورانیت اور روحانیت ان کو کھینچ نہیں رہی ہوگی؟ ایک غیبی معاملہ ہے لوگوں، ایک روحانی کشش ہے اسلام. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. میں بہت زیادہ تو نہیں گیا یورپ، لیکن جتنی بار گیا میں نے محسوس کیا اس کو. میں نے محسوس کیا. صبح فجر کی نماز میں ایک جگہ پر میں ٹھہرا تھا، مسجد طرف فاصلے پر تھی، تو موسم اچھا تھا تو میں کہتا تھا میں کار سے نہیں جاؤں گا، واک کر کے جاؤں گا. تو 2-3 دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ فجر سے پہلے ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوئے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں لوگ بہت جلدی اٹھ کر کام پر جاتے ہیں. اب ریڈ لائٹ سامنے جل رہی ہے، واک ابھی نہیں کر سکتے، سڑک پار نہیں کر سکتے. اب بغل میں کوئی امریکن کھڑا ہے، کوئی لیڈی کھڑی ہے، وائی یو گوئنگ رائٹ ناؤ، پوچھتے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہے ہیں. اوہ مسجد جا رہے ہیں، ویری گڈ ویری گڈ. سنڈے اور سیٹرڈے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان میں سے 1-2 لوگ پوچھے تھے کین وی فالو یو، آپ کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں؟ یس وائی ناٹ. اتنی آسانی سے وہ لوگ مسجد میں آ جاتے تھے. تو وہ صبح جاگنگ کے لیے واکنگ کے لیے نکلے ہیں. بعض لوگ تو ہاف پینٹس پہنے ہوتے تھے، اس لیے وہ دوڑنے نکلے تھے. اب ان کو پتہ نہیں کیا کشش محسوس ہوئی، کہنے لگے مسجد چل سکتے ہیں. آئیے آئیے آئیے، کیوں نہیں آئیے. اللہ کے شکر ہے وہاں کے لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اوپن آرمز کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں. وہ ان سے نہیں کہتے کہ آپ یہ کپڑے پہن کے آئیے، وہ کپڑے پہن کے آئیے، اور وہ آ کر مسجد کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. ان سے کوئی مسلمان کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ آ جائیں، پرے ود اس، کین وی پرے. وہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں وائی ناٹ، آئیے بھائی، گاڈ تو ہمارا ہے، آپ کا ایک ہی ہے. اب وہ آ کے کھڑے ہو گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں، وہ کھڑے ہو گئے. ایسی عجیب کیفیت ہے. اللہ اکبر. کاش کہ ہم شریعت کی پابندی میں جو کشش اللہ نے رکھی ہے اس کو ہم سمجھیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ان ملکوں میں ساری سازشوں اور نفرت کی آگ بھڑکانے کی ساری کوششوں کے باوجود وہاں کے مقامی باشندوں کے اندر اسلام کی طرف ایک کشش اور پیش قدمی بڑھ رہی ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہی اصل میں وجہ ہے. اور یہاں سے اس سوال کا جواب ملتا ہے جو لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ اتنی شدید نفرت کے جواب میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، ہمارے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں، ہمیں عادت پڑنی چاہیے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں ضرور دیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع اور مکمل ترین رہنمائی میں اس سوال کا جواب ضرور ہوگا. تو اپنی عقل اور جذبات سے اس کا جواب دینے کے بجائے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس صورتحال کا جواب ہم کو کیسے دیں، ہم کیسے دیں، اس بارے میں قرآن اور رسول اللہ کی رہنمائی کیا ہے. یہ عادت پڑنی چاہیے. ہمارے جذبات بھڑک جائیں اور ہم لے جا کر اس کا سر قلم کر دیں، ہم اس کو مار ڈالیں، ہم اسے گلا کاٹ دیں اس کا،
یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اور اب میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے جتنے اچھے جذبات ہوں اس شخص کے، جو بھی گستاخی رسول کرنے والے کو مار ڈالتا ہے وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ نہیں سکھایا اللہ نے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ مجھے تھوڑا کہنے دیجئے کہ مسلمان ناراض ہو جائیں گے یہ بات سن کر، اس ڈر کے مارے ہمارے علماء شاید اس بات کو زیادہ کھول کر بیان نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس انتقام لینے والے مسلمان کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے اس قدم کو گلوریفائی کرتے ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ قرآن کی رہنمائی آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں کہ دشمن آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے، مشتعل کر کے کوئی ایسی حرکت کروانا چاہتا ہے جس کو خوب پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر کے وہ اپنی قوم میں یہ میسج دے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے وحشی ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یہ جنونی لوگ ہیں، یہ بدو اور غیر مہذب اور ان سویلائزڈ لوگ ہیں، یہ ایک مہذب سوسائٹی میں رہنے کے آداب نہیں جانتے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ ہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ ایسی حرکت کریں، ان کا ایک آدمی مر جائے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو خوش ہوتے ہیں جب ایسا کوئی واقعہ ہمارا کوئی آدمی غصے میں آ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس سے اسلام سے نفرت دلانے کے ان کے مشن کو تقویت پہنچتی ہے، اور وہ اس کو بڑی مہارت کے ساتھ اور پروپیگنڈے کی بھرپور طاقت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے مان لیجیے کسی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تو آپ کامیاب ہوئے یا آپ کا دشمن کامیاب ہوا؟ آپ جنگ جیتے یا آپ کا دشمن جیتا؟ آپ ہار گئے۔ دشمن آپ سے جو کام کرانا چاہتا تھا وہ آپ نے کر ڈالا، پروپیگنڈے کا ایک بہترین مواد اس کو فراہم کر دیا، پروپیگنڈے کا ایک بہترین مواد اس کو فراہم کر دیا۔ یہ تو آپ نے بہت بڑی غلط حرکت کی۔ میں کسی قیمت پر ایسے کسی بھی قدم کو سراہ نہیں سکتا، اور میں کیا سراہ نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے اسوے کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یہ سمجھانے کے لیے ہم کو مناسب زبان استعمال کرنی چاہیے تاکہ قرآن کا پورا میسج آپ تک پہنچے۔ اگر ہم صرف اتنی ہی بات سے کام لیں گے، یہ اتنے ہی کہیں گے کہ مسلمانوں صبر کرو، تو عربی زبان میں صبر کا جو مفہوم ہے وہ آپ تک کنوے نہیں ہوگا، اور آپ کو بجا طور پر یا آپ میں سے کچھ کو بجا طور پر شکایت ہوگی کہ یہ علماء ہمیں بزدل بنا رہے ہیں، بس مار کھاتے رہو، کچھ نہ مت کرو۔ یہ صبر کا مطلب نہیں ہے کہ کچھ مت کرو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کرو وہ سوچ سمجھ کر کرو، نتیجہ اور انجام تمہارے حق میں نکلے گا یا تمہارے خلاف نکلے گا۔ جس قدم سے نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا وہ ضرور اٹھاؤ، جس قدم سے نتیجہ تمہارے خلاف نکلے گا، تمہارے مشن کے خلاف نکلے گا، اس کو مت کرو۔ کچھ نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا نام صبر ہے۔ قدم نہ اٹھانا اسے صبر نہیں کہتے، بے سوچے سمجھے قدم نہ اٹھاؤ، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، اس کا نام صبر ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بزدلوں کے ساتھ ہے، شکست تسلیم کر لینے والوں کے ساتھ ہے، ایک گال پر تماچا کھانے کے بعد دوسرا گال پیش کر دینے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب بالکل نہیں۔ یہ اردو کے صبر کا مفہوم ہو سکتا ہے، قرآن کے اور عربی کے صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ قرآن کے اور عربی کے صبر کا مطلب وہ ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ قدم اٹھاؤ مگر سوچ سمجھ کر، غصے میں آ کر نہیں۔ غصے میں آ کر تو آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ مفتی صاحب کی خوشامد کرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکال دیجیے۔ غصے میں آنے کے وقت میں، غصے کی کیفیت میں جو قدم اٹھایا جاتا ہے،
اکثر وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک آدھ آیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن بھرا پڑھا ہے۔ کیوں بھرا پڑھا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مذاق ان کی زندگی میں اڑایا گیا، کسی اور کا زندگی میں اتنا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ مستقل گروپ تھے جن کا یہی کام تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے آپ کا مذاق اڑانا۔ حضور کے بارے میں تو یہ حالت تھی کہ کچھ لوگ تھے جو ماہرین تھے اس کے، اور وہ آپ کو ذہنی اور نفسیاتی اذیت پہنچانے کے لیے آپ کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ ہمارے مورخوں نے اور مفسروں نے بڑی تحقیق کر کے مکہ مکرمہ کے ان مشرک لیڈروں کا نام لکھے ہیں جن کا کام ہی مذاق اڑانا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ روز نئے نئے انداز سے مذاق اڑاتے تھے۔ کیا گزرتی تھی اللہ کے رسول کے حساس دل پر، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کی تسلی کے لیے بار بار آیتیں اللہ اتارتے تھے، بار بار۔ قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ان تسلی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہدایات بھی دیتے تھے۔ ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے، میں ساری آیات تو اس وقت نہیں پیش کروں گا، میں پھر دہراتا ہوں کہ الفرقان کے اداریے میں میں نے منتخب 2-3 آیتیں اس سلسلے کی پیش کی ہیں اور ان کا پس منظر بیان کر کے ان کی تشریح بھی کی ہے۔ سورہ رعد کی ایک آیت ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ جب مکی زندگی میں، سورہ رعد مکی صورت ہے اور اس دور کی صورت ہے جب بہت سخت حالات تھے اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، بہت سخت حالات تھے۔ تو یہ جو مذاق اڑانے کا سلسلہ بہت بڑھا تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ محمد یہ پہلی بار تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تم سے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اور اس وقت ہمیشہ ایک معمول میرا یہ تھا کہ میں ان مذاق اڑانے والوں کو ڈھیل دیتا تھا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں فوراً نہیں پکڑتا تھا، ان کو ڈھیل دیتا تھا۔ یہ اپنا اور مذاق اڑاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ایک وقت آتا تھا کہ میں ان کی گرفت کر لیتا تھا، ان کو دھر دبوچتا تھا، اور پھر ایسا عبرتناک سزا ملتی تھی ان کو۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ میں دیکھو اس وقت کے پیغمبروں کا جب مذاق اڑایا جاتا تھا تو وہ پیغمبر سزا نہیں دیتے تھے، نہ پیغمبروں کو چاہنے والے سزا دیتے تھے، وہ تو اپنے کام میں لگے رہتے تھے، میں سزا دیتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت اہم بات ہے، سزا دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ بات بہت صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور آیتوں میں فرمائی ہے۔ مثلا اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 40 و 41 اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بہت صاف لفظوں میں، کہ ان مجرموں کو سزا دینے کی جو وعید سنا رہے ہیں ہم، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، تو وہ وعیدیں سب آپ کی زندگی میں پوری ہو جائیں گی، یہ ہم بالکل نہیں وعدہ کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ وعیدوں کو آپ کی زندگی میں پورا کر دیں، کچھ سزائیں ان کو مل جائیں، اور کچھ ہم آپ کی وفات کے بعد پورا کریں۔ اور یہ ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے سزا دینا، آپ کا کام تو ہمارے پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یہ بہت اہم بات ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہر طرف ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہر مسلمان عجیب غریب قسم کی کیفیت میں ہے۔ یہ سن کر آپ کو یقیناً تسلی ہوگی کہ سزا ظلم کرنے والوں کو ملے گی، یقیناً ملے گی۔ ہمارے خواہش کے مطابق آج ہی مل جائے یہ اللہ کا وعدہ نہیں۔ سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، کیا سزا دیں گے اور کب دیں گے یہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جلد بازی مت کیجیے، اللہ کے کام کو اللہ پر چھوڑیے۔ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ان کی شان میں گستاخی ہے تو مجھے کہنے دیجیے کہ اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ اللہ کی شان میں گستاخی، یہ جسارت ہے۔
ہمیں اپنا کام کرنا ہے. کام کیا کرنا ہے؟ اس خوبصورت زندگی کو ان تک پہنچانا ہے. عمل سے پہنچانا ہے، قول سے پہنچانا ہے، قلم سے پہنچانا ہے. یہ جو خوبصورت زندگی ہے اسلام، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. اقوام عالم تک پہنچانا، خدمت خلق کے ذریعے پہنچانا، محبتوں کے ذریعے پہنچانا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے پہنچانا، ان کے پریشان حالوں کی ضروریات پورا کرنے کے ذریعے پہنچانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، نیک تمنائیں ہماری دل میں ان کے لیے ہوں، نفرتوں کا جواب ہم محبت سے دیں. ہمارے ذمے یہ کام ہے. اور آپ دیکھیے کہ شاید یورپ کے لوگ یہ کام کسی حد تک کر رہے ہیں، تو اس کے وہ نتیجے برآمد ہو رہے ہیں. یہ ایک پیغام ہے موجودہ حالات کا. ہمیں ان حالات کا اور ان چیلنجز کا اور اسلاموفوبیا کا جو مقابلہ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ اسلام فتح یاب ہوگا اور ہو رہا ہے. یہ بہت تسلی دینے والی خبر ہے. خبروں کا یہ حصہ چونکہ عام طور پر نہیں آتا، تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ بس ہم تو ہر جگہ پھٹ رہے ہیں، ہر جگہ پھٹ رہے ہیں. ایک اور چیز ہے جس کی ہم کو اسلام تعلیم دیتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے، اور وہ ہے معاشی بائیکاٹ کا. یہ اسلام سکھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ویسے ہی مدینے پہنچے اور مدینے میں آپ کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی، تو اب وقت آ گیا تھا کہ مکے کے مشرکین کے سرغنوں کو کچھ سزا دی جائے اور کچھ پریشر ڈالا جائے اور ان کو ڈیفینسو پوزیشن میں لایا جائے. اب دیکھیے اللہ کی رسول کی حکمت عملی، انہوں نے معاشی بائیکاٹ کا راستہ اختیار فرمایا، اور جتنے قبیلے مدینے کے آس پاس یا راستے میں تھے جن سے آپ کے معاہدے ہو چکے تھے، ان معاہدے کرنے والے قبیلوں کے ساتھ مل کر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ مکے کے تجارتی قافلے ان راستوں سے ہم گزرنے نہیں دیں گے. یہ ہے اکنامک بلاکیج، یہ ہے اکنامک سینکشنز. کوئی خون نہیں بہائیں گے، لیکن ہم معاشی طور پر یہی راستہ ہے تمہارا شمال کی طرف جانے کا، شام ہو، عراق ہو، مصر ہو. تو گرمی کے موسم میں سارے جزیرے عرب کا مال سرمایہ لے کر جو قافلے جاتے تھے، بڑا ہیوج انویسٹمنٹ ہوتا تھا، تو وہ وہاں جا کر کاروبار ہوتا تھا، اس کا منافع آ کر مکے میں تقسیم ہوتا تھا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب اس راستے سے کوئی قافلہ نہیں گزر سکتا. تو یہ اکنامیکلی آپ نے ایک طریقہ اختیار فرمایا. آج کل تو یہ معاشی بائیکاٹ کا راستہ ہی سب سے بڑا ہتھیار بن گیا. تو یہ بات کہ ہم ان ملکوں کی مصنوعات کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں. عام مسلمان جو کنزیومر ہے، جو صارف ہے، وہ ایسی کوئی چیز نہ خریدے جو ان ملکوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے. تاجر حضرات، بڑے بڑے مال والے اور امپورٹرز جو بلینز کا سرمایہ مختلف ملکوں میں امپورٹ کرتے ہیں، وہ اگر طے کر لیں کہ ان ملکوں کی کسی بھی چیز کو ہم امپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ تو گھٹنے ٹیک دیں. بارہا ایسا ہو چکا ہے ماضی قریب میں. حکومتیں اپنی پاور استعمال کریں، کارپوریٹ ہاؤسز اپنی پاور استعمال کریں، اور اب عام مسلمان بھی اس میں شرکت کریں. وہ اگر طے کر لے کہ ان ملکوں کی مصنوعات کو ہم استعمال نہیں کریں گے، تو وہ اللہ کے رسول کی ایک سنت پر عمل کرے گا، حضور کے بتائے ہوئے ریزسٹنس کے طریقے پر عمل کرے گا. اور یہ آج کل کا سکہ رائج الوقت بھی ہے. تو یہ غیرت ایمانی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور میں اس موقع پر یہ امید کرتا ہوں کہ لوگ ذرا شعور سے کام لیں گے. چھوٹے چھوٹے دکاندار اس وقت بہت پریشان ہیں. اب آن لائن خریداری اور مالز میں جا کر خریداری کا ایک فیشن ہے.
میں تمام سمجھدار مسلمان خاندانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے خریداری کو بڑھا دیجیے، بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جو غریب اور مظلوم طبقے کے دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار، ان دکانوں سے ہمیں روزمرہ کا سودا یا ضروریات زندگی ان سے لینی چاہیے۔ اور یقین مانیے کہ اگر آپ نیت کریں گے کہ یہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی جو بیچاری عورت ہے جو کچھ سبزیاں بیچ رہی ہے، یا کوئی پھلوں کا ٹھیلا لگائے ہوئے غریب آدمی کھڑا ہے، اس سے ہم کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، شاپنگ مال میں ہو سکتا ہے ہم کو اس سے اچھا مال مل جائے، مگر ہم قربانی دیں گے اور اس کو زندہ رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی آپ کی۔ اس نیت پر انشاءاللہ مغفرت بھی ہوگی، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے دینے کا ہمارا اور آپ کا کریم رب فیصلہ فرمائے گا۔ بس میں آج کی اس گفتگو میں اتنا ہی پر اکتفا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر خلاصے کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ غمگین نہ ہو۔ یہ جو کچھ فرانس میں یا کچھ ملکوں میں ہو رہا ہے، یہ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے، اور تصویر کا دوسرا پہلو بہت مثبت ہے۔ الحمدللہ کہ اسلام دلوں کو جیت رہا ہے، لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔ میں سلام بھیجتا ہوں ان تمام ملکوں میں رہنے والے ان مسلمانوں کو، خصوصاً ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت کی، ان ٹیچرز کو جنہوں نے اپنے ینگ اسٹوڈنٹس کو اسلامی تہذیب کو کے دامن تھامے رکھنے کا فن سکھا دیا، اور خاص طور پر اپنے ان جگر کے ٹکڑوں اور ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو میں بہت محبت بھرا سلام بھیجتا ہوں کہ جو وہاں کے ناپاک ماحول میں رہتے ہوئے اپنی پاک دامنی کو بچائے ہوئے، دامن مصطفیٰ کو تھامے ہوئے ہیں۔ وہ بچیاں جو فاطمہ، عائشہ، زینب و کلثوم اور رقیہ کی تہذیب کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں، جو ماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں، ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچا رکھا ہے، جو اپنی نگاہوں پر بھی وہاں کنٹرول رکھتے ہیں جہاں آسان نہیں ہے، میں ان کو سب کو سلام بھیجتا ہوں، اور نیک تمنائیں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہاں تیزی کے ساتھ پریکٹسنگ مسلمز کی تعداد بڑھے گی، اور ابراہیمی اور محمدی تہذیب زیادہ سے زیادہ مسلمان اس پر بہت ہی فخر و اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ انشاءاللہ عمل پیرا رہیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب کہ انشاءاللہ ان ملکوں کی قیادت آپ کے ہی ہاتھ میں ہوگی۔ جو آبادی کا تناسب جس تیزی سے بدل رہا ہے، جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے یہ آثار صاف نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مستقبل نسلی مسلمانوں کا ہے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن مستقبل اصلی مسلمانوں کا ہے، پریکٹسنگ مسلمانوں کا ہے، اور اسلام کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عالمی سطح پر انشاءاللہ یہ حقیقت ظاہر ہوگی، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، آپ انشاءاللہ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں پھر سے کہ الفرقان دسمبر کا اداریے کو غور سے سنیں، اور اگر ہو سکتا ہے وہ ایک وائس ریکارڈنگ کی شکل میں بھی وہ پورا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ جو لوگ اردو پڑھ نہیں سکتے ان تک بھی وہ پورا مضمون پہنچ جائے۔ انشاءاللہ جو کچھ میں نے اس وقت کہا ہے
اس کے علاوہ بھی بہت سے اور اجزاء اور تفصیلات آپ کو اس مضمون کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔